پھر چلے جاتے. کبھی بھی وہ دورے کا سبق پڑھاتے ہوئے چوکڑی مار کے نہیں بیٹھے. جیسے بندہ دو زانو تشہد میں بیٹھتا ہے, جتنی دیر سبق پڑھاتے حدیث پاک کا ہمیشہ وہ ایسے تھے. حالانکہ بالکل بوڑھے بھی ہو گئے تھے, آخر بہت ہوئے, لیکن ہمیشہ ادب کا تقاضا کہ حدیث کا ادب ہے, حدیث کی مجلس ہے. اس وجہ سے وہ کبھی چوکڑی مار کے آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھتے تھے. ہمیشہ دو زانو جسے کہتے ہیں تشہد کی شکل میں اس طریقے سے بیٹھتے. یہ کیا تھا؟ ادب تھا. یہ کیا تھا؟ ادب تھا. قرآن مجید کے استاذ جتنے بڑے بڑے دیکھے ہیں سنے, جو اللہ والے بھی ساتھ تھے, کبھی بھی قرآن مجید کی کلاس میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے. تکیے کی ٹیک لگا لیں, ٹپائی کی ٹیک لگا لیں, کسی اور کی ٹیک نہیں, ٹیک نہیں لگائی. کیوں؟ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے. قرآن کے ادب کے خلاف ہے. مثال مشہور ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. فلانا صحابی آئے تو حضور ٹیک چھوڑ کے بیٹھے, یا فلانی بات جب مسئلہ بتلانے لگے تو ٹیک چھوڑ کے بیٹھے. اب یہ کس کی نشانی ہوتی ہے؟ اس آنے والے کی عظمت کی نشانی ہوتی ہے, اور اس مسئلے کی بھی عظمت کی نشانی ہوتی ہے کہ اتنا وہ اہم مسئلہ تھا کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادباً ٹیک چھوڑ دی. بات سمجھائی کہ نہیں؟ بڑے کے سامنے یہ ادب, ماں باپ کا ادب, استاذ کا ادب, اپنے سے بڑے کا ادب, کتاب کا ادب. یہ ہمارے کتابیں, ہم تو اللہ معافی دے جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں, ورنہ ہمارے جو اکابر بڑے تھے کتابوں میں بھی ترتیب رکھتے. یہ تفسیر کی کتاب ہے, اس کو اوپر ہونا چاہیے. یہ حدیث کی کتاب ہے, اس کو فلاں جگہ. کتابیں رکھنے میں بھی اوپر نیچے نا, اس کا بھی ادب کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ حدیث کی کتاب نیچے آ جائے, نحو صرف منطق کی کتاب اوپر آ جائے. اس کا بھی لحاظ رکھ, یہ بھی ادب ہے. ہماری خانقاہ دارالسلام میں اعتکاف کے دنوں میں خصوصاً, اس کے علاوہ بھی, جس طرف ہمارے حضرت کا گھر ہے کوئی ساتھی اس طرف پاؤں کر کے نہیں سوتا. یہ کئی سال تک مجھے بھی پتہ چلا. ہم مولوی میں تو ادب کا پتہ ہی نہیں, ہم تو مولوی ہوتے ہیں, بس ظاہری علم جانتے ہیں. صوفی جو ہیں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ ادھر پاؤں کیوں نہیں کرتے, تو حضرت کا گھر ہی تھا. اب یہ کیا ہے؟ ادب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, یا ان کے کسی شاگرد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھا رہے تھے, پڑھاتے ہوئے سبق استاد شاگردوں کو پڑھا رہے, بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر اٹھ ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا میرے استاد کا بیٹا باہر کھیل رہا ہے, وہ کھیلتا ہوا جب میرے سامنے آ جاتا ہے تو میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. استاد کا بچہ چھوٹا باہر کھیل رہا ہے, ادھر اس کیا کر رہا ہے, وہ سبق پڑھا رہا ہے. سبق پڑھانے والا سبق چھوڑ دیتا ہے, کلاس میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے. کیوں؟ استاد کے لیے نہیں, استاد کے بیٹے کے لیے. بیٹا بھی بیچارہ نا سمجھ سے جو بچہ ہے کھیل رہا ہے, اس کے ادب کے لیے. یہ ادب تو کس کا تھا؟ اصل میں استاد کا تھا. ادب تو کس کا تھا؟ اصل میں استاد کا تھا. اگلے دن میں نے جمعرات والے دن ادھر مولانا غلام فرید سے کی خانقاہ میں, وہاں یہی بات ہے کہ اب ہمیں اگر یہاں ایک کپڑے کا ٹکڑا آ جائے, اسی مجلس ہم بیٹھے ہیں, کپڑے کا ٹکڑا آ جائے اور بتایا جائے کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا مبارک کا ہے, چاہے وہ کرتا کا ہے چاہے وہ پگڑی کا ہے, تو ہم سارے کیا کریں گے؟ کتنا ادب کریں گے, کتنا ادب کریں گے سارے. اس کو چومیں گے, اس کو دیکھیں گے, برکت ہوگی. یہ ہے, اور یقیناً ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. کپڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہے, چاہے وہ ایک دفعہ لگا یا دو دفعہ لگا, 1400 سال پہلے لگا, آج نہیں. اس کا ادب ہے, اس کی برکت ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے اس قرآن کو کتنا مرتبہ پڑھا؟ اس کی نسبت نہیں ہے نبی پاک سے. جو نماز ہم پڑھتے ہیں, اس نماز کی نسبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس اذان کی نسبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس درود کی نسبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کپڑے کے کرتے کی نسبت جتنی ہے, اس سے ان عملوں کی نسبت ہزار نہیں کروڑوں درجے زیادہ ہے. لیکن ہم ان کا ادب نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہمارا خیال ہی نہیں آتا کہ نماز وہ ہے. میرے سرکار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش پہ بلا کر تحفے کے طور پر, پھر حضور نے اسی میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلائی. نماز میں آنکھوں کی
کتنا اس کے فضائل حضور نے بیان کیے، زندگی بھر اس کو پڑھا ہے۔ اب وہ عمل بھی تو نبی پاک کے ساتھ نسبت رکھتا ہے نا، جیسے کپڑے کی نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جوتے کی نسبت ہے، حضور کے جسم کا بال مبارک ہے، اس کی نسبت ہے، یقیناً اس کی برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے کہ جتنی ہم بال کا ادب کرتے ہیں، جتنا ہم اس کپڑے کے ٹکڑے کا ادب کرتے ہیں، کیا اتنا اذان کا کرتے ہیں؟ کیا اتنا نماز کا کرتے ہیں؟ کیا اتنا اس قرآن مجید کا کرتے ہیں؟ اس کے ہم عادی بن گئے، اس کا ہمیں احساس ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بال سے، کپڑے سے زیادہ ہے۔ کپڑا تو حضور نے عادتاً پہنا ہے، ضرورتاً پہنا ہے، عبادت کے طور پہ نہیں۔ کوئی سا کپڑا آگے پہننا تھا، ضرورت پوری کرنی تھی۔ لیکن یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ تسبیحات، یہ نیک اعمال، ماں باپ کا ادب، اس وجہ سے کہ میرے نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک دن کی سنت نہیں ہے، زندگی بھر کی سنت ہے۔ وہ کپڑے کا ادب کرنے والا، کپڑے کو چومنے والا، وہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ سوتے ہوئے حضور والے عملوں کی قدر نہیں کرتا کہ میں ان کا ادب کر لوں، کہ سوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے کیا ہیں، یہ احساس نہیں ہمارا۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک زندگی بے ادبی ہے اور ایک زندگی با ادب ہے۔ زندگی کون سی چاہیے؟ با ادب۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے، وہ مقدر والا ہے، اس کی قسمت جاگی ہوئی ہے، اور جو بیچارہ بے ادب ہے وہ بے نصیبہ بھی ہے، بے مقدرہ بھی ہے، اس کی قسمت بھی ماری ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔